اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کا تعارف۔ مقامی نزول: سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ آیات اور رکوع کی تعداد: اس صورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ مائدہ نام رکھنے کی وجہ: عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس صورت کی آیت نمبر 112 تا 115 112 to 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے دسترخوان، ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ سورہ مائدہ کے فضائل: اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی، وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقع عفق اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مائدہ کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد اور نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئی کی حرمت کا بیان، قسم کی کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے، اور گناہ اور سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔
کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا گیا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔